بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پاکستان کی کہانی کے بارے میں بات کر رہے ہیں 1945 سے لے کر 1947 تک۔ یہ وہ 2-3 سال تھے جس میں کہ بہت ہی اہم پیش رفت ہوئی اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بہت اہم فیصلے کیے گئے۔ ان زمانوں میں 1945 میں الیکشنز ہونے والے تھے اور یہ الیکشنز ایسے تھے جنہوں نے کہ فائنل فیصلہ کرنا تھا کہ کیا مسلمانان ہند یہ چاہتے ہیں کہ ان کا ایک الگ وطن بن جائے، کیا وہ ٹو نیشن تھیوری پہ بلیو کرتے ہیں، کیا وہ ایک اسلامی ریاست بنانا چاہتے ہیں، کیا ان کے نعرے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کا ریئل میں کوئی میننگ ہے یا بس یہ نعرے صرف دکھاوے کے لیے ہیں۔ سو یہ اس وقت برٹش کو کنونس کرنا، کیونکہ ان کے لیے یہ ایک آئیڈیالوجی سے زیادہ ایک نعرہ تھا، تو برٹش کو اس زمانے میں کنونس کرنا مسلمانوں کے لیے مختلف اسٹریٹجیز اور مختلف وزڈم سے بھرے ہوئے سٹیپس کے اوپر ہی بیس کرتا تھا۔ اگر مسلمان سمجھداری کے ساتھ اس کو لے کر چلتے تو ہی آگے بڑھ سکتے تھے اور برٹش کو کنونس کر سکتے تھے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح مسلمانوں نے سٹیپ بائی سٹیپ برٹش کو کنونس کیا، اور ان حالات میں جبکہ ہندو ساتھ ساتھ ہندو لیڈرز برٹش کو یہ کنونس کر رہے تھے کہ انڈیا کو انڈیوائیڈڈ رکھا جائے اور برٹش سینٹرل گورنمنٹ میں رول کر سکتے ہیں، مگر باقی کی ساری حکومت وہ ہندوؤں کے حوالے کر دیں، کانگریس ایک واحد پولیٹیکل پارٹی ہے۔ ان سب چیزوں کے بارے میں ہندو بھی ان کو ساتھ ساتھ کنونس کر رہے تھے، لیکن قائد اعظم کے کیا ایسے طریقہ کار تھے، کیا ایسی اسٹریٹجیز تھیں، کیا ایسے سٹیپس تھے کہ انہوں نے بغیر لڑائی کیے، بغیر جھگڑا کیے، بغیر کسی جیل میں جائے اور بغیر مسلمانوں کو اصولوں کی خلاف ورزی کرنے کے، قوانین کی خلاف ورزی کرنے کی ہدایت دیے، اور بغیر کوئی نان کوپریشن موومنٹ چلائے جس میں وہ قانون کا ساتھ نہ دیں، بغیر اس طرح کے سٹیپس لیے انہوں نے اپنی کنونسنگ پاور سے برٹش کی حکومت کو یہ کنونس کیا کہ مسلمانوں کو ایک الگ وطن کی ضرورت ہے، اور الگ وطن اس لیے لے رہے ہیں کیونکہ ان کی آئیڈیالوجی اور ان کا کوڈ آف لائف ہندوؤں کے کوڈ آف لائف اور آئیڈیالوجی سے بالکل مختلف ہے۔ وہ ایسے سٹیپس تھے جن کے بارے میں آج بھی حیرانی ہوتی ہے کہ وہ برٹش جنہوں نے سب کانٹیننٹ کے اوپر کیپچر کیا تھا اور وہ اتنی طاقت رکھتے تھے، اپنی مرضی سے فیصلے کرتے تھے، وہ کس طرح قائد اعظم کی بات ماننے اور اس پر کنونس ہونے پر تیار ہو گئے، اور فائنلی یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ ایک نیا ملک پاکستان بنا دیا جائے جو کہ مسلمانوں کی ضروریات کو پورا کر سکے۔ یہ ایک بہت دشوار سفر تھا، مسلمانوں نے بہت تکلیفیں برداشت کی اور بہت زیادہ قربانیاں دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلمان مسلسل اپنے پولیٹیکل اویئرنیس کو بھی نظر رکھے ہوئے تھے، یہ اس چیز پر بھی خیال رکھتے تھے کہ مسلمانوں سے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جو ان کے امیج کو خراب کرے، تو اس لیے مسلمان نے بہت سمجھداری کے ساتھ اس وقت کو گزارا، اور اس تحریک میں ہم سب کے فور فادرز نے، جو ہمارے شاید گریٹ گرینڈ فادرز ہیں یا گریٹ گریٹ گرینڈ فادرز ہیں، ان سب نے، خواتین نے بھی، آدمیوں نے بھی، سب نے مل جل کے حصہ لیا، ایون کہ اسٹوڈنٹس اور ینگ بچوں نے بھی اس تحریک میں حصہ لیا، جو جس طرح سے حصہ لے سکتا تھا۔ کسی نے پیمفلٹس بنائے، کسی نے جھنڈے بنائے، کہ کوئی جھنڈا لے کر پبلک میٹنگز میں گیا۔ پبلک میٹنگز کا یہ حال تھا کہ وہاں خواتین، بچے، بوڑھے، جوان سب پہنچے ہوتے تھے، اور مکمل طور پہ اصول کے ساتھ اور بغیر کسی توڑ پھوڑ کیے، بغیر کسی وائلنس کے، وہ برٹش کو اپنے تقاریر کے ذریعے، اپنے نعروں کے ذریعے قائد اعظم کو سپورٹ دے کر یہ کنونس کیا انہوں نے کہ مسلمان ایک اصول پسند قوم ہے اور یہ پاکستان ان کے مسئلوں کا حل ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ یہ سارے معاملات کیسے ہوئے۔ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ کے لیے آتی رہیں اور آپ ان کو دیکھتے رہیں، اور دوسری نئی آنے والی ویڈیوز بھی دیکھیں، بیل آئیکن بھی پریس کر دیں، کیونکہ یہ ایک ہسٹری کا سفر ہے جو کہ نہ صرف عام عوام کے لیے اس کے بارے میں شعور رکھنا ضروری ہے، بلکہ یہ اسٹوڈنٹس کے لیے بہت ضروری ہے جو CSS کر رہے ہیں، پبلک سروس کمیشن کے ایگزامز دے رہے ہیں، او لیولز، اے لیولز کر رہے ہیں، FA FSC کر رہے ہیں، تو ان بچوں کے بھی سلیبس کے مطابق یہ میٹیریل ہے جو کہ ان کو ہیلپ کر سکتا ہے۔ تو اس لیے اس کو سبسکرائب کریں، اپنے فرینڈس کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ 1945 سے 47 تک وہ کیا واقعات ہوئے کہ جنہوں نے ایک الگ وطن کے قیام کے لیے آسانی پیدا کر دی اور مسلمان فائنلی 1947 میں اپنا ملک لے سکے۔
نہ صرف ملک لے سکے بلکہ انگریز بھی یہ ملک چھوڑ کر چلے گئے اور مکمل طور پہ کمپلیٹ اتھارٹی اور کمپلیٹ اختیار قائد اعظم کو پاکستان کا دے کر چلے گئے. پاکستان کے پہلے گورنر جنرل قائد اعظم تھے، اور ادھر انڈیا میں ماؤنٹ بیٹن سب کانٹیننٹ انڈیا کے گورنر، ہندو میجورٹی انڈیا کے گورنر جنرل رہے فار ایئر، اور پھر اس کے بعد وہ بھی چلے گئے. تو اس طریقے سے ان زمانوں میں ایسے کیا واقعات ہوئے. 1945 میں سیکنڈ جنگ عظیم ختم ہو گئی تھی، اور اس وقت برٹش جن ایریاز کو کیپچر کر چکے تھے ان کی توجہ اس طرف تھی، اور وہاں پر ٹرائیریز، وہاں کی اتھارٹی، وہاں کے ریسورسز کو قبضہ کرنا، ہر چیز پر برٹش کی نظر تھی. اور اس کے لیے ان کو بہت سی آرمی اسلحہ اور بہت سا پیسہ چاہیے تھا تاکہ وہ ان ٹرائیریز کو بھی ایکسپلور کر کے اپنے کنٹرول میں کر سکیں. اور ظاہر ہے کہ ہندوستان کے لوگ مسلسل اس سے انکار کر رہے تھے کہ وہ برٹش کا ان معاملات میں ساتھ نہیں دیں گے، کیونکہ یہ انگریزوں کی اپنی جنگ ہے اور اس کا سب کانٹیننٹ کے لوگوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور برٹش یہ بھی چاہتے تھے کہ وہ سب کانٹیننٹ کو چھوڑ کے نہ جائیں، اگرچہ وہ سارے سب کانٹیننٹ کو اس وقت اپنے کنٹرول میں رکھنا ان کے لیے مشکل تھا، کیونکہ ان کے سامنے بہت سارے ٹارگٹس تھے، بہت ساری نئی کالونیز تھیں، بہت سارے نئے علاقے تھے جو انہوں نے سیکنڈ ورلڈ وار میں فتح کر لیے تھے، اور اب ان کی توجہ اس طرف تھی. تو سب کانٹیننٹ کے لوگوں کو وہ یہ چاہتے تھے، ان کا پرپز یہ تھا کہ سینٹرل گورنمنٹ برٹش کے ہاتھ میں رہے، اور اس کے سلسلے میں سب کانٹیننٹ کے لیڈرز ان کے ساتھ تعاون کریں. اور جو پروونشل گورنمنٹس ہیں، یعنی کہ 11 پروونسز تھے جن میں کہ 6 ہندو میجورٹی پروونسز تھے اور 5 مسلمان میجورٹی پروونسز تھے. تو پروونشل گورنمنٹس جو ہیں وہ ادھر کی میجورٹی کمیونٹیز رول کرتی رہیں، اور وہ اپنی مرضی سے وہاں قوانین بھی بنا سکتی ہیں، اور ان کو بجٹ دے دیا جائے گا، جبکہ باقی سارے مین ریسورسز یعنی کہ کرنسی، فارن افیئرز اور کنٹری کا جو میڈیا ہے اور جتنی بھی آرمی ہے، ڈیفنس سسٹم ہے، وہ سارا برٹش گورنمنٹ اپنے ہاتھ میں رکھے. تو یہاں پر اب سوال یہ تھا کہ کیا انڈیا ہندو اور مسلمان لیڈرز اس بات کے لیے تیار تھے؟ تو ایسی بات ہے کہ نہ تو گاندھی اس کے لیے تیار تھے اور نہ ہی قائد اعظم. ہاں، البتہ گاندھی اور قائد اعظم کے خیالات میں ایک فرق یہ تھا کہ گاندھی یہ چاہتے تھے کہ سیلف رول کانگریس اور ہندوؤں کے ہاتھ میں دیا جائے، اور وہ بعد میں خود فیصلہ کریں گے کہ انہیں مسلمانوں کو کس حد تک حصہ دینا ہے حکومت کے اندر. جبکہ قائد اعظم کا یہ کہنا تھا کہ مسلمانوں کو پاکستان، یعنی 5 مسلمان میجورٹی پروونسز کو ملا کر ایک الگ وطن پاکستان بنا کر دے دیا جائے، اور برٹش انڈیا سے جانے سے پہلے انڈیا سے چھوڑ کے چلے جائیں، سینٹرل گورنمنٹ بھی مسلمانوں کے ہاتھ میں ہوگی اپنے ملک کی، اور وہ اپنے ملک کو اپنی مرضی کے مطابق چلائیں گے. جبکہ گاندھی کا یہ خیال تھا کہ پورے سب کانٹیننٹ کو برٹش چھوڑ کر چلے جائیں، اور کوئٹ انڈیا کر دیں، اور انڈیا کو کوئٹ کر کے نکل جائیں یہاں سے، اور سارا رول جو ہے کانگریس اور گاندھی کے ہاتھ میں دے دیا جائے. اور وہ بعد میں یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ ان کو کتنا حصہ مسلمانوں کو دینا ہے اور کتنا سکھوں کو، لیکن وہ سب رہیں گے ہی، سینٹرل گورنمنٹ ہندو کے ہاتھ میں ہی رہے گی کیونکہ ہندو میجورٹی میں ہے. تو یہ ایک کلیش آف اوپینین تھا. لیکن 1945 کے 45-46 میں جب الیکشنز ہوئے تو ان الیکشنز کے رزلٹ میں وہ سب باتیں سامنے آ گئیں جن کے بارے میں بحث ہو رہی تھی، اور فائنل فیصلہ کرنے کے لیے آسان راستہ ہو گیا. یعنی کہ مسلم لیگ کو، مسلمانوں کے 99% لوگوں نے مسلم لیگ کو ووٹ دیا جو مسلم میجورٹی پروونسز تھے، اور یہ ثابت کر دیا کہ وہ قائد اعظم کی لیڈرشپ کو ہی اپنی واحد لیڈرشپ سمجھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ہر صورت میں اپنا ملک پاکستان چاہتے ہیں. جبکہ کانگریس کو سارے ہندو میجورٹی اور سکھوں نے کانگریس کو ووٹ دیا، جس سے پتہ چلا کہ کانگریس ہندوؤں کے علاقے کی اندر مقبول پارٹی ہے، اور وہ یہی چاہتے ہیں کہ گاندھی اور کانگریس ان کو رول کرے. تو یہ اس وقت کو پارٹنگ آف دا ویز بھی کہا جاتا ہے کہ جب پولیٹیکل ڈیسیجنز میں پارٹنگ آف دا ویز ہو گیا کہ اس طرف ہندوؤں کی حکومت اور اس طرف مسلمانوں کی حکومت. مسلمانوں کے 5 پروونسز میں جو بنگال کا علاقہ تھا وہ الگ سائڈ پہ تھا، یعنی کہ بالکل ایسٹرن سائڈ پہ تھا، اور جو ویسٹ پاکستان تھا وہ بالکل انڈیا کے ویسٹرن سائڈ پہ تھا. اس میں 4 پروونسز تھے، سندھ، پنجاب، NWFP اور بلوچستان، اور دوسری طرف 1100
ناٹیکل مائلز اوے ہم سے بنگلہ دیش تھا، جو بعد میں بنگلہ دیش بنا، شروع میں اس وقت بنگال تھا، اور یہ پاکستان کا حصہ ہی بنا بعد میں جب پاکستان اسٹیبلش ہوا 1947 میں۔ 47 سے 71 تک یہ پاکستان کا حصہ رہا بنگال، پھر بہت زیادہ دور ہونے کی وجہ سے اور کچھ دوسرے ایڈمنسٹریٹو کلیشز کی وجہ سے بنگال الگ ہو کے بنگلہ دیش بن گیا۔ لیکن اس وقت جب یہ تحریک پاکستان چل رہی تھی تو بنگال کے مسلمان بھی اسی طرح باقی مسلمانوں کے ساتھ اس تحریک میں حصہ لے رہے تھے، قائد اعظم کو اپنا لیڈر مانتے تھے اور اپنی ڈیمانڈز بھی انہی کے ذریعے پیش کرتے تھے۔ تو یہاں پہ سملا کانفرنس کا پھر برٹش گورنمنٹ نے انعقاد کیا 1945 میں۔ سملا نے انہوں نے ایک کانفرنس منعقد کی جس میں انہوں نے گاندھی اور قائد اعظم کو، دوسرے پولیٹیکل لیڈرز کو بلایا اور انہیں آفر کیا کہ ہم آپ کو کچھ حصہ سینٹرل گورنمنٹ میں بھی دیں گے، یعنی کہ ہم خالی پروونشل گورنمنٹس، یعنی انہوں نے اپنی جو وہ آفر پریزنٹ کر رہے تھے اس میں کچھ ایڈیشن کر دیا کہ آپ ہمیں سینٹرل گورنمنٹ میں حکومت میں رہنے دیں، ہمارے ساتھ تعاون کریں، ہم آپ کو سینٹرل گورنمنٹ میں بھی سیٹس دیں گے اور پروونشل گورنمنٹس میں اپنے اپنے پروونس کو آپ خود ٹیک کیئر کر سکتے ہیں اپنی پروونشل گورنمنٹس کے ذریعے۔ اور جو شیئر دینا تھا اس میں انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اکارڈنگ ٹو دا پروونسز ہم 7 سیٹس جو ہیں وہ کانگریس کو دیں گے اور 5 سیٹس مسلم لیگ کو دیں گے۔ تو کانگریس قائد اعظم کچھ حد تک اس پہ کنسنٹریٹ کر رہے تھے، اس کو پازیٹیو ان کو لگ رہا تھا، لیکن گاندھی نے جو ہی یہ ڈیمانڈ پیش کی کہ بہت سے مسلمان بھی کانگریس کا حصہ ہیں تو مسلم لیگ کو 3 سیٹیں ملنی چاہیے سینٹرل گورنمنٹ میں، اور کانگریس کو مسلمانوں کی بھی 2 سیٹیں ملنی چاہیے، اور اپنی ہندوؤں والی 7 سیٹس تو ان کے پاس ہوں گی۔ تو اس طرح سے 9 سیٹیں گاندھی نے ڈیمانڈ کی اور قائد اعظم کے لیے اس نے مسلم لیگ کے لیے 3 سیٹوں کے بارے میں کہا، جس کو قائد اعظم نے ریجیکٹ کر دیا، اور قائد اعظم نے کہا کہ نیگوسیشنز جو ہیں میں ان کو مانتا ہی نہیں، اب کہ اس طریقے سے کانگریس ہمیں پریشرائز کرے اور ہم برٹش ہمیں پریشرائز کرے کہ ہم کانگریس کی بات مان لیں، اور کانگریس ہمیں پریشرائز کرے کہ ہم کم سے کم حصہ لیں، تو ہم اس چیز کو نہیں مانتے، اب ہمارا سیپریٹ کنٹری بنا دیں۔ ہندوؤں کے ساتھ اگر انگریزوں کی انڈرسٹینڈنگ ہے تو انگریز یہاں رہ سکتے ہیں ہندوؤں والے ملک میں، جو ہندوؤں کے حصے کے پروونسز ہیں ان کے اندر ایک انڈیا بنے گا ہندو میجورٹی، تو وہاں انگریز رہتے رہے، رول کرتے رہے، اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، لیکن ہمیں ہمارا الگ وطن پاکستان دے دیا جائے۔ تو اس طرح سے یہ جو سملا کانفرنس کی نیگوسیشنز تھی یہ بھی فیل ہو گئی۔ اب انہی زمانوں میں پھر کچھ ڈسکشنز ہوئے انگلینڈ میں، تو ایمپریس آف انڈیا کا یہ خیال تھا کہ کوئی فائنل نیگوسیشنز ہو کے کچھ ڈیسیجن کرنا چاہیے، لیکن کیونکہ سب نیگوسیشنز فیل ہو رہے تھے، 1942 میں کرپس مشن آیا تھا وہ فیل ہو گیا، پھر اس کے بعد یہ سملا کانفرنس آیا 1945 میں وہ فیل ہو گیا، تو اب ایمپریس آف انڈیا چاہتی تھی کہ ایسا فیصلہ کر لیا جائے کہ جس سے کوئی فائنل ڈیسیجن ہو جائے اور سینٹرل گورنمنٹ میں بھی برٹش کی حکومت قائم رہے۔ تو ایک کافی بہتر آفر پیش کی گئی، یعنی جتنے انہوں نے پورے سب کانٹیننٹ کو اے بی اور سی حصوں میں، کیبنٹ کا جو مشن آیا اس نے 46 میں اس نے کہا کہ ہم آپ کو، دیکھیں یہ پاکستان بننے سے 1 سال پہلے کی بات ہے کیبنٹ مشن پلان جو ہے، تو اس میں انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم پورے سب کانٹیننٹ کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں، یعنی ایسٹرن پروونسز اینڈ دین ہندو میجورٹی پروونسز اور ویسٹرن مسلم میجورٹی پروونسز۔ تو یہ جو تھا ایسٹرن پروونسز میں وہ آ جاتے تھے پروونس جیسے کہ بنگال تھا، ہندو میجورٹی میں سینٹر والے سارے جو آج کے دور میں جو انڈیا ہے، ہندوستان ہے، وہ والے پروونسز آ جاتے تھے، اور ویسٹرن میجورٹی پروونسز میں یہ مسلمان 4 پروونسز آ جاتے تھے، یعنی پنجاب، NWFP، سندھ اور بلوچستان۔ تو اس طرح انہوں نے 3 حصوں میں ملک کو ڈیوائڈ کرنے کے بارے میں اعلان کر دیا، اور ساتھ میں یہ بھی ڈیمانڈ پیش کی برٹش نے کہ ہم سینٹرل گورنمنٹ میں اپنی حکومت رکھنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو بھی سینٹرل گورنمنٹ میں کچھ حصہ دے دیں گے، لیکن یہ ہے کہ سینٹرل گورنمنٹ میں ہم رہیں گے اور آپ اپنے اپنے ان حصوں کو جوائن کر کے اپنا اپنا الگ الگ ABC کیٹیگری کے پورشنز بنا کے اس میں اپنی مرضی کے مطابق رہ سکتے ہیں۔ کیبنٹ مشن کو کچھ حد تک پارشلی قائد اعظم نے بھی ایکسیپٹ کر لیا اور گاندھی نے بھی ایکسیپٹ کر لیا، لیکن قائد اعظم نے دوبارہ یہی ڈیمانڈ پیش کی کہ ہم کیبنٹ مشن پلان کو پارشلی ایکسیپٹ کر رہے ہیں، یعنی سینٹرل گورنمنٹ ہم اپنے کنٹری میں اپنی ہی بنائیں گے، اور ہم اپنے
ایسٹرن پروونس کو اور ویسٹرن مسلم میجورٹی پروونسز کو الگ الگ نہیں کریں گے، دس ول بی ون کنٹری۔ تو یہ بھی اس طریقے سے نیگوسیشنز میں جو ڈیمانڈز پیش جو بھی آفرز پیش کی گئی تھی وہ پارشلی ایکسیپٹ ہو گئی، اور اسی کو دیکھتے ہوئے کیونکہ برٹش گورنمنٹ خود باہر کے ملکوں میں، دوسرے ملکوں میں جن کو انہوں نے کانکر کیا تھا، بہت زیادہ مصروف تھی اور ان کے وہاں بہت سے ٹارگٹس تھے، تو اس لیے انہوں نے فائنلی، اور سب کانٹیننٹ کے اندر بہت زیادہ پروسیشنز ہو رہے تھے، ان کو لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کے لیے بہت خرچہ کرنا پڑ رہا تھا، بہت زیادہ توجہ دینی پڑ رہی تھی، تو فائنلی انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم سب کانٹیننٹ کو آزادی دے دیتے ہیں۔ تو اس آزادی کے سلسلے میں پھر یہ انڈیپینڈنس جو پلان ہوئی 1947 میں، اس کا پہلا پلان جو تھا 3 جون میں آیا، اسی لیے اس کو 3 جون پلان کہتے ہیں 1947 کا۔ اس میں برٹش نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم انڈیا کے لوگوں کو سب ڈیوائڈ بھی کر دیں گے 3 حصوں میں، اور ہم ان کو آزادی بھی دے دیں گے، اور یہ اپنے الگ الگ کنٹریز میں، یعنی مسلمان میجورٹی کنٹری اور ہندو میجورٹی کنٹری میں یہ مل جل کے رہ سکتے ہیں۔ ہندو میجورٹی کا مطلب ہے کہ ان کے ساتھ سکھ اور دوسری کمیونٹیز بھی شامل تھیں، جبکہ مسلمان میجورٹی پروونسز میں صرف مسلمان ہی میجورٹی میں تھے، ہندو بہت تھوڑے سے تھے جو یہاں رہتے تھے اور بعد میں بھی رہتے رہے 1%۔ تو یہ اس سلسلے میں 3 جون میں یہ پلان آ گیا، لیکن ابھی تک کوئی فائنل ڈیسیجن نہیں ہوتا۔ اٹ واز اے پلان which was given by Viceroy and Secretary of State۔ اور پھر یہ پلان جو تھا، اس کو انہوں نے آگے، اس کا پروسیجر یہ تھا کہ ایمپریس آف انڈیا کو پیش کرنا تھا۔ ایمپریس آف انڈیا نے اپنی کانگریس سے اس کو ڈسکس کر کے اس کو فائنل ایک لا کی شکل دینی تھی، اسی لیے انہوں نے پھر اس پہ ڈسکس کر کے ایک لا بنایا جس کو کہتے ہیں انڈیپینڈنس ایکٹ۔ ایکٹ جہاں بھی کسی کے ساتھ لکھا ہو تو اس کو لا کی شکل میں ہو تو اس کو ایکٹ لکھا جاتا ہے۔ تو 47 میں پھر یہ اس کے بارے میں سائن ہو کے یہ واپس آیا، اور اس کو ایک ایکٹ بنا دیا گیا کہ اب ہم نے انڈیا کو آزاد کر دیا ہے، اور یہاں پر یہ اس طریقے سے 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر کے تو ہم ان کو آزادی دے رہے ہیں، اور برٹش جو ہے وہ انڈیا چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ایک اس وقت ایک اور ٹارگٹ بھی تھا، وہ یہ کہ پنجاب میں آدھے سکھ رہتے تھے اور آدھے مسلمان رہتے تھے، تو اور ایک یہ بڑا پروونس تھا۔ اسی وقت یہ ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ آدھا پنجاب جو سکھ میجورٹی پنجاب ہے، یعنی پروپورشن آف پاپولیشن کے مطابق جو سکھوں کا حصہ ہے وہ انڈیا کو دیا جائے گا، اور آدھا پنجاب جو جہاں مسلمان میجورٹی ہے وہ پاکستان کو دیا جائے گا۔ پنجاب کو اگر ابھی ہم دیکھیں تو ایک انڈیا میں پنجاب ہے جہاں پہ سکھ رہتے ہیں، اور ایک پاکستان میں پنجاب ہے جہاں پر مسلمان رہتے ہیں۔ ان کی واگا بارڈر کے ساتھ ساتھ ان کی یہ ساری ایسٹرن بارڈر پہ پنجاب کو ہی 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ تو ریڈ کلف تھا ایک ایوارڈ جس نے ایوارڈ کرنی تھی لینڈز، کہ کس طرح سے پنجاب کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا جائے، کون کون سے شہروں کو انڈیا کو دیا جائے اور کون کون سے شہر یا گاؤں یا قصبے وہ پاکستان کو دیے جائیں، اور یہ ڈپینڈ کرتا تھا کہ کس علاقے میں کتنی میجورٹی آف پاپولیشن رہتی ہے۔ تو اس طرح سے انہوں نے ڈیوائڈ کیا پنجاب کو 2 حصوں میں ریڈ کلف نے، اور جو جہاں سکھ میجورٹی میں تھے وہ انڈیا کو دے دیا، جہاں مسلمان میجورٹی میں تھے وہ پاکستان کو دے دیا گیا۔ لیکن ان کا ریڈ کلف کا جو ڈویژن کرنے کا طریقہ کار تھا وہ کافی ان کلیئر تھا، کیونکہ یہ کسی ووٹ کے ذریعے یا کسی سیکرٹ ووٹنگ کے ذریعے لوگوں کی اوپینین نہیں لے رہے تھے، بلکہ یہ اوپن اوپینین ایک میدان میں بلا کے سب کو یہ کہتے تھے کہ ہاتھ کھڑا کرے کون پاکستان کے ساتھ ہے کون نہیں ہے۔ تو یہ ایک بڑا را سا طریقہ تھا، جس کی وجہ سے مسلمان اور سکھوں میں بہت زیادہ فسادات پھوٹ پڑے، اور سب ایک دوسرے کو پل پش کرنے لگے۔ سکھ جو ہندوؤں کے ساتھ پہلے سے پلانڈ تھا، سکھوں کے پاس اسلحہ تھا، انہوں نے مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیا۔ ری ایکشن میں مسلمانوں نے سکھوں کو مارنا شروع کر دی۔ سو ایک بہت زیادہ اس زمانے میں ریڈ کلف ایوارڈ کی اس غلط ڈویژن کے طریقہ کار کی وجہ سے بہت زیادہ کلنگ آف ہیومن لائفز ہوئیں، اور پلس وہ ایریاز، وہ ریورز جو کہ پاکستان میں آنے تھے اور جن کے اوپر پاکستان کی ایگریکلچر ڈپینڈ کرتی ہے، ان کے اوریجنز انڈیا کو دے دیے گئے، جس کی وجہ سے بعد میں بھی کافی کلیشز رہے، کینال واٹر ڈسپیوٹس رہے۔ سو اس طرح سے ریڈ کلف ایوارڈ کی ڈویژن کرنا تھا۔ دوسرا علاقہ، دوسرا پروونس جو تھا وہ بنگال کا تھا۔ بنگال میں ڈویژن اتنی مشکل نہیں تھی، وہاں آدھے ہندو رہتے تھے، آدھے مسلمان رہتے تھے، تو وہاں ڈویژن اتنی مشکل نہیں تھی، کیونکہ آلریڈی ایک دفعہ جب پارٹیشن آف بنگال ہوئی تھی تو ایک باؤنڈری لائن وہاں آلریڈی رف باؤنڈری لائن مارکڈ تھی، تو اسی کو ری ایمفیسائز کر دیا گیا، اور وہی اسی طریقے سے آدھا بنگال انڈیا میں چلا گیا اور آدھا بنگال پاکستان کا ایسٹ پاکستان بن گیا۔
تو اس طریقے سے فائنلی 1947 میں قائد اعظم کی انتھک کوششوں کی وجہ سے، مسلمانوں کی سپورٹ کی وجہ سے، اور بہت زیادہ پولیٹیکل سٹرگل کی وجہ سے، بہت ساری ایک بڑی ٹیم تھی مسلمان لیڈرز کی جو کہ قائد اعظم کے ساتھ کام کر رہی تھی، اور بڑی سنسیئر ایفرٹس کی وجہ سے پاکستان اسٹیبلش ہو سکا فائنلی، اور ہم اپنے ملک میں آزادی کے ساتھ رہ سکے۔ انگریز جو تھے 1947 میں ہی قائد اعظم کے حوالے پاکستان کر کے چلے گئے، اور انڈیا میں ماؤنٹ بیٹن جو کہ وائس رائے تھا اس نے اسٹے کیا، لیکن ساری حکومت ہندو اور کانگریس کے حوالے کر دی گئی انڈیا میں، اور بعد میں 1 سال کے بعد ماؤنٹ بیٹن بھی وہاں سے چلا گیا۔ سو اس طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک بڑی کوشش اور کاوش تھی، اور اس میں بہت سارا لیگل سسٹم بھی اس کے اندر اٹیچ تھا۔ اسی لیے اگر ہم دیکھیں تو جو ٹاپ لیڈرز تھے وہ دونوں لائرز تھے، یعنی گاندھی بھی ایک لائر تھے، قائد اعظم بھی ایک لائر تھے۔ تو یہ نہ صرف ایک ایسی اوپن سٹرگل تھی بلکہ ایک لیگل جنگ بھی تھی، کیونکہ ایک ایک سٹیپ پر یہ دیکھنا ضروری تھا کہ کس طریقے کے لاز بنائے جا رہے ہیں اور وہ کیسے طریقے سے انڈینز کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ سو اللہ تعالیٰ کے کرم سے، رحمتوں سے، مہربانیوں سے یہ ملک اسٹیبلش ہو سکا۔ آج ہم اس ملک میں آزادی سے سانس لیتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، اپنی زندگی اسلام اور دین کے مطابق گزارتے ہیں، اور یہاں پہ اس کا اینڈ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آگے ارلی پرابلمس آف پاکستان کی ویڈیو ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، جس میں پاکستان کو جو شروع کے سالوں میں مشکلات کا سامنا ہوا اور ان کو کیسے حل کیا گیا، کیا طریقے نکالے گئے، اس کے بارے میں ہے۔ اس کے لیے الگ ویڈیوز ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اپنا خیال رکھیے گا۔ یہاں پہ ہم اس کو اینڈ کرتے ہیں۔ اس کو اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں، سبسکرائب کریں، چینل پہ بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے، پھر اس طرح سے آپ کو اگلی دوسری ویڈیوز بھی ملتی رہیں گی۔ تھینک یو، السلام علیکم۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اپنے ملک کا خیال رکھیں، یہ ہمارا بہت خوبصورت ملک ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک تحفہ اور ایک رحمت ہے۔